نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ہم اپنے سبق کے سلسلے میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کر اور اس سے ہدایت حاصل کر بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین اور متقین کا خطاب دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ، دوسرے قسم کے جو لوگ تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی، بلکہ اس کا انکار کیا، اور وہ کافر کہلائے۔ محترم ناظرین، تیسرا گروپ یا تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان بن رہے تھے، یعنی در حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر ہی تھے، لیکن چونکہ اسلام میں لبادہ اوڑھ کر مسلمان ان کے ساتھ ملتے، اصل میں ان کا مقصد صرف سازش کرنا تھا، اسلام کی مخالفت کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، یا مسلمانوں کے ساتھ یعنی اس طرح کی باتیں کرنا جس سے ان کا یعنی ڈبل مائنڈ ہو جائے، یعنی شرارتیں کرنا، سازشیں کرنا ان کا کام تھا۔ اور محترم ناظرین، چونکہ منافقین جو تھے، یہ منافقین کی قسم تھی، آخری قسم جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ منافقین ہے۔ منافقین اصل میں تھے تو یہودی، یہود سے مذہب سے تعلق تھا ان کا، اور ان کے جو منافقین کے سردار تھے یہ عبداللہ بن ابی جیسے اور دیگر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اصل میں اس کی وجہ کیا تھی؟ محترم ناظرین، وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چونکہ یہود بنی اسرائیل سے تعلق تھا ان کا، یہ قوم بنی اسرائیل سے تھے، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل ان کا لقب تھا، یعنی اللہ کے بندہ، اللہ کا بندہ۔ اب ان کی نسل سے جو لوگ آئے ہیں، جو انبیاء ہیں، قرآن نے بھی ان کو انہی کی نسل سے یعنی بنی اسرائیل کے خطاب سے خطاب فرمایا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا وہ بنی اسرائیل سے فرمایا۔ ان کی تاریخ مختصر سی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 ازواج تھیں، 2 بیوی تھیں، ایک سارہ علیہ السلام اور ایک ہاجرہ علیہ السلام۔ سارہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے جو بیٹا ہوا ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چونکہ سارہ علیہ السلام جو تھی وہ عراق میں تھی، اور ہاجرہ علیہ السلام مکہ معظمہ میں تھی، تو وہاں ان کی ولادت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کے تعداد انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی مبعوث فرمائے۔ تو یہ یہود کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا، تو ان لوگوں کو اس بات کا ذوق تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چونکہ ہماری قوم سے ہے، جو بھی نبی آیا بنی اسرائیل میں آیا، اور ان کی کتابوں میں بھی آخری نبی کے بارے میں یہ تحریر تھا، یہ لکھا تھا کہ تم نے آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، اور وہ اتنے جلیل القدر اور اتنی شان والے نبی ہوں گے کہ تمام انبیاء اکرام کے سردار ہوں گے۔ تو اس بات سے وہ بڑا خوش تھے، اور وہ اس آس لگا کر رکھے تھے، آس لگا کر بیٹھے تھے کہ جیسے وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ وہ اسی انتظار میں تھے۔ پھر جب اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بنی اسماعیل میں سے یعنی عرب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اور آپ کا تعلق چونکہ بنی اسماعیل سے تھا، تو جب یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان نبوت فرمایا تو یہ خبر پہنچی اطراف میں، تو ان یہودیوں تک بھی بات پہنچی۔ وہ تو اس بات کے بڑے شدید ناراض ہوئے، ناراض کے جو ایک آس لگا کے بیٹھے تھے، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ نبی تو ہماری نسل میں سے آتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نبی آتے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ تو اس بات نے ان کو انتہائی حسد میں مبتلا کر دیا، اور یہ حسد دشمنی تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے یعنی ایک قسم کی نہ اسلام کو قبول کیا، نہ نبی کی نبوت کو ماننے کے بجائے یہ ان کے مخالف ہو گئے، یعنی مخالف شروع کر دی۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے تو ان کو تو اور اپنی خطرہ پڑ گیا، کیونکہ پورے مدینے میں ان کا ہولڈ تھا، یہودیوں کا ہولڈ تھا، ان کے بڑے بڑے علماء اکرام تھے، تو یہ اس زون میں تھے کہ جی ہم عالم ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم پورا دین جانتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو ان کو اپنی اس چودراہٹ کا خطرہ پڑ گیا۔ تو اس حسد کی وجہ سے کہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ بھی اسلام کو کسی طرح بھی ہم نقصان پہنچائیں گے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، بدنام کریں گے، اس سلسلے میں انہوں نے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے اور کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دل میں ان کے لیے نرمی اور ہمدردی پیدا ہو جائے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے سامنے گھس کے اسلام کو یہ بدنام کرے اور ان کی تعلیمات کو روکے۔ لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ اسلام کی تعلیمات روز بروز پھیلنے لگی تو یہ اور حسد میں آ گئے، اور ان کے بڑے بڑے سردار تھے عبداللہ ابن ابی جیسے، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو شروع میں کئی لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، وہ بھی ایک سازش کے تحت کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اپنے اس دین پہ چلے گئے، یعنی مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایک تو ان کا پاس وہ طبقہ تھا جو انتہائی شدید تھا، یعنی کفر کے اندر اپنے شدید تھا، اسلام کے اور مسلمان کے بہت خلاف تھا، اور دوسرا طبقہ ایک یہ پیدا ہوا جس نے اسلام قبول کیا پھر بعد میں مرتد ہو گیا، تاکہ وہ پروپیگنڈا کر سکے اسلام کے خلاف کہ جی دیکھو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں اسلام میں تو کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی، اور اس طرح سے ہم نے اسلام چھوڑ دیا، تاکہ جو نئے نئے لوگ تھے یا سادے لوگ تھے ان کو یہ برگلانا تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب نہ ہو جائے، کہیں اسلام قبول نہ کر لے، اس اسلام کی تعلیمات متاثر نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ان کی سازش تھی۔ اور محترم ناظرین، تیسرا طبقہ منافقین کے اندر وہ تھا جو چونکہ مسلمانوں سے ملنا جلنا رہتا تھا ان کا، جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کو بغور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور چونکہ تھے وہ کافر، لہذا کفر اور اسلام کو دیکھنے پرکھنے اور جانچنے کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کیا، یعنی اسلام کے بدلے میں، دین حق کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیر نظر آیات کے اندر انہی 3 طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ تو وہ تھے تو بالکل ہی فارغ، یعنی کہ کافر۔ اب رہ گئے 2 طبقے، 2 میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو پہلے مسلمان ہوا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ اب ایک تیسرا طبقہ آخر میں یہ تھا، تیسرا طبقہ وہ تھا جو کچھ تھوڑا بہت دل میں اس کی نرمی تھی، وہ کچھ متاثر تھے، لیکن ان کی دنیاوی اقراض ایسی تھیں اور دنیاوی لالچ جس نے رکاوٹ پیدا کی ان کو اسلام قبول کرنے میں، تو وہ لوگ تذبذب کا شکار تھے، یعنی ایک گونڈگوں کے پہلو میں کیا کریں کیا نہ کریں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیر نظر آیات میں انہی منافقین کا جو حال ہے وہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ منافقین در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں، لیکن
مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، در حقیقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے، وہ مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف ان کے بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حال کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں یہ ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تمہاری طرح کے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس یعنی سرداروں کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو شیاطین سے تشبیہ دی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کرتے ایک کام ایسے تھے، برگلانا اور سازش کرنا مسلمانوں کے خلاف اور دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہلے مسلمانوں کا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مذہب پر ہیں، آپ کے دین پر ہیں، آپ کے قوم پر ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مسلمانوں سے ملتے ہیں، وہ صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھاٹا اڑاتے ہیں ان کا، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں۔ محترم ناظرین، اللہ کا ہنسی کرنا یا مذاق کرنا، استہزاء کرنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈھیل دی تھی، فوراً عذاب ان پر نازل نہیں ہوا تھا، تو اس چیز نے ان کو مزید سرکش کر دیا، ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی کے اوپر عذاب سے پکڑ لیا، تو ان کا یہ عذاب میں مبتلا کرنا، یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کا جواب تھا، جو وہ مسلمانوں سے مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، یہ ان کا جواب تھا کہ گویا اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا، یعنی اللہ نے بھی ان سے مذاق کیا، وہ اس معنوں میں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، لیکن چونکہ ان کے استہزاء کا جواب تھا یہ، ان کو جو عذاب ملا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، تاکہ وہ اچھی طرح سے یعنی سرکشی اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے پھر وہ پکڑنے جب جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مکمل ان کو پھر نکلنے کا بھاگنے موقع نہ ملے، اور حالت ان کی یہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ان کے عقل میں کچھ آتی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نافع نہ ہوئی ان کو اس تجارت نے کوئی نفع نہیں پہنچایا، وہ جو مسلمان بن کر پہلے پھر بعد میں مرتد ہو گئے، اللہ نے ان کی مثال دی کہ انہوں نے ایک تجارت کی، تجارت کیا کی کہ پہلے ایمان قبول کیا، پہلے ایمان قبول کیا، ایمان جیسی اعلیٰ ترین چیز کے بدلے میں ایک کم تر اور گھٹیا چیز، تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو ایک تجارت سے تجویز دی کہ انہوں نے کیسے گھاٹے کا سودا کیا، ان کو یعنی یہ عقل بھی نہیں تھی، اتنی تجارت کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کس چیز کے مقابلے میں کیا چیز خریدے، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ یہ وہ پہلا گروپ تھا جو مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا تھا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ اب اللہ پاک دوسری مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے قریب تھے یا اسلام کچھ قبول کر چکے تھے، کچھ کرنے کے سوچ رہے تھے، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے فرمایا کسی شخص نے آگ جلائی ہو،
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اور پھر جب روشن کر دیا آگ نے ان کے اطراف کو، چاروں طرف کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ پہلے اسلام قبول کیا، جب اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے تو گیا وہ روشنی میں آ گئے، روشنی میں ہر چیز ان کو نظر آنے لگی، حق اور باطل کا فیصلہ یا اچھی بری ساری چیزیں ان کو روشنی میں نظر آنے لگی. لیکن پھر اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے وہ جب مرتد ہو گئے دوبارہ، تو اللہ پاک نے اس کی مثال یہ دی کہ دوبارہ وہ اندھیرے میں چلے گئے، یعنی ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی. وہ ہدایت کی جو توفیق تھی نا وہ لے لی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. ظلمات لا یبصرون کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اندھیرے میں پڑے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے بہرے اور گونگے ہوتے ہیں، اور سو وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی اتنے شدید ہے کہ اللہ پاک فرماتے کہ وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، دوبارہ سے نہیں آئیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس میں انتہائی اندھیرا ہو اور بجلی کی کڑک ہے، بادل کے گرجنے کی کڑک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور وہ انگلی ٹھوس لیتے ہیں کانوں میں اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے ہمیں، کہیں مر نہ جائے. یہ ان کی مثال ہے محترم ناظرین جو تذبذب یا گو ناگو کی حالت میں تھے، یعنی کچھ اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نرمی تھی اور وہ کچھ اسلام کے بارے میں اٹھنے بیٹھنے سے کچھ معلومات بھی تھی، تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں. لیکن چونکہ دنیاوی اغراض تھی، ان کی لالچ تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک یعنی گونا کو پالیسی پہ تھے، یعنی کہ کیا کریں کیا نہ کریں اس میں تھے. تو اللہ پاک نے یہاں ان کو مثال دی ایک بارش کی، یعنی ایسے ہیں وہ جیسے کہ بارش ہے، اندھیرا ہے، اس میں وہ چلے جا رہے ہیں. کڑک بجلی کی اور بادل کی گھن گرج کی وجہ سے خوف ان کو اتنا ہے کہ مر نہ جائیں، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں. اور جیسے ہی چمک پڑتی ہے تھوڑی سی بجلی کی، یعنی کہ اسلام کی روشنی جب ان کو نظر آتی ہے، دیکھتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں یا عمل صحابہ دیکھتے ہیں، تو ان کو ایک امید پیدا ہوتی ہے، وہ اس روشنی میں چلنے پڑتے ہیں. یعنی کہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اسلام قبول کر لیں گے. لیکن چونکہ ان کی اغراض تھی جس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پائے. واللہ محیط بالکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ کے دستر سے تم باہر نہیں ہو، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین سکتا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں. یعنی کہ وہی مثال ان کی جو دی تھی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی جو مثال اللہ نے دی ہے ان لوگوں کی جو اس دورائے پہ تھے کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان کی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح کی ہے جیسا کہ ایک بارش ہو رہی ہو بہت تیز آسمان سے، اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور اس میں کڑک بجلی کی بادلوں میں گھن گرج ہے، جس کے خوف سے ڈر سے وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں دے دیتے ہیں، کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ اس کی کڑک اور اس کی گھن گرج سے ہم مر نہ جائے موت کے خوف سے. اور جب جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو فوراً وہ چلنے لگتے ہیں. یعنی اسلام کی جب روشنی ان کو پڑتی ہے یا وہ اسلام کی جب تعلیمات کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے. اس سے مثال اللہ نے دی کہ جب چمک پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، یعنی کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں. لیکن چونکہ دنیاوی اغراض
اور دنیاوی لالچ جو تھی ان کو اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی بینائی بھی چھین سکتا ہے، سنوائی بھی چھین سکتا ہے. یعنی ان سے اللہ پاک آنکھیں اور ان کی کان جس سنتے ہیں وہ چھین سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری دیکھنے کی یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت توفیق ہے، وہ اللہ جب چاہے چھین لے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ان کو دی گئی ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے یہ توفیق جو ہے نا یہ چھین لی جائے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے. کیوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میرے محترم ناظرین اکرام، یہ 20 آیتیں تھیں، یہ منافقین کے بارے میں تھی ساری. ان کی دو رویا پالیسی جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اسلام کو یا مسلمانوں کو یا اسلام کو کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، یا ان کی اس بڑھتی ہوئی تعلیمات کو شاید ہم روک دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پورے عالم میں پھیلایا، اور مدینہ سے مرکز چونکہ مدینہ تھا وہیں سے وہاں تعلیمات شروع ہوئی، اور آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی. تو محترم ناظرین، یہ دوڑیا پالیسی آج بھی کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ منافق ہے. اس لیے ہمیں ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے. انشاءاللہ کل جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں ایک الگ مضمون اور الگ عنوان ہوگا، وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.